بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان فار ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے پروگرام کے تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی، جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہیں ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہی ہے۔ جب سے گلگت بلتستان الیکشن ہونے تھے، حکومت کے نمائندوں نے، ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جلسوں سے خطاب کیا، کے پی کے میں جلسوں میں خطاب کیا، گلگت بلتستان میں جلسوں سے خطاب کیا، اور ان کے وزراء نے بھی جلسوں سے خطاب کیا۔ جیسے ہی گلگت بلتستان کے الیکشن کا اختتام ہوا، اس کے بعد پی ڈی ایم نے اپنے جلسوں کا آغاز کیا پاکستان میں۔ ان کے بڑے کامیاب جلسے ہوئے، خاص طور سے ان کا گجرانوالہ کا جلسہ بہت کامیاب تھا، پھر ان کا کوئٹہ کا جلسہ بھی بہت اچھا تھا، کراچی والا جلسہ بھی بہت اچھا تھا۔ تو اس کا کامیابی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جلسوں پر پابندی کا اعلان کر دیا، اور کورونا وائرس کی آڑ لے کر۔ تو ہم جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب سے بات کریں گے کہ حکومت یہ کس سمت میں ملک کو لے کے جا رہی ہے، وہ کیوں تصادم کی طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اجازت دے دے، جلسے میں کیا حالت تھی، جلسے میں کوئی پرابلم نہیں، اگر ایس او پیز کے حوالے سے عمل کیا جائے تو جلسے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے مسئلہ نہیں۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا اختتام کیا ہوگا۔ جی قریشی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اور بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا آج علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے حوالے سے۔ پرسوں ان کا انتقال ہوا اور آج ان کی تدفین ہوئی صبح مینار پاکستان کے اقبال پارک کے اندر۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر جو نظر آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے جنازے ہوئے ہیں، اور ان جنازوں کے اندر اس جنازے نے ایک منفرد جو ہے وہ ایک مقام حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلندگی عطا فرمائے۔ اس جنازے کو دیکھ کے کیا چیز آپ نے عرض کی جو میں سمجھا ہوں جنازہ دیکھ کر، اور نہ صرف جنازہ دیکھ کے، یعنی 2 دن سے جو صورتحال پاکستان کی ہے اور بیرون ملک جو پاکستانی ہے، وہ بھی ایک عجیب سی سوگواری کیفیت کے اندر ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستانی ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس نے اس انداز میں نہ پہلے کبھی ان کے ریلیز کو، ان کے دھرنے کو کوریج دی، اور نہ ہی اب وہ انہوں نے ان کو وہ مقام دیا جو اصل میں ان کا مقام بنتا ہے۔ میں نے جو نتیجہ اس کیا ہے کہ یہ جو میں نے بات کہی تھی وہ مجھے اس کی صداقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ سچ نہ ہے بالکل۔ جب یہ میں نے بات آپ سے کل کہی تھی، کل کے ہمارے پروگرام کے بعد مجھے کئی لوگوں کے ایسے میسیج بھی آئے واٹس ایپ کے اوپر، انہوں نے کہا جی آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ 16 آنے صحیح ہے۔ ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کو ایک جسے کہتے ہیں کہ موت کی ذمہ دار جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکومت وقت ہے۔ جی ابھی آپ نے بلکہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے ڈائریکٹ یہی بات کی ہے۔ ہمارے بیان، آپ کا جو بیان تھا اس نے اسی کو دہرایا ہے۔ اس نے کہا ہے وہ میری نظر سے نہیں، حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کی کل شام 7:30 بھی ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ ہماری ویڈیو پاکستانی وقت کے مطابق رات تقریباً 6 بجے شام کو اپلوڈ ہو گئی تھی۔ ان کی ویڈیو تقریباً 7:30 پونے 8 کے قریب اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے وہی بیانیہ جو آپ نے بتایا تھا، تو انہوں نے سیم اسی کو کاپی کر کے میڈیا کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے۔ ان کے دیکھا دیکھی پھر ایک تو اور یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہی بیانیہ دہرایا جو آپ نے کہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی رٹ تو پہلے ہی نہیں ہے، اور اب اس قسم کے حکومت جو اقدامات کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اس پہ چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں، پھر میں حکومت اس پروگرام میں دیکھیں جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، حکومت نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے پاس عوامی طاقت ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر طاقت کا سر چشمہ عوام ہوتی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو جو ادارے ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو بھی پتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا دھرنے کے بعد، جو افضل صاحب تھے ان کے ساتھی ایک، وہ خاموشی اختیار کر گئے،
जेल में जाने के बाद में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, ये रह गए, ये डिटाई से डटे हुए थे अपनी जगह पर, लेकिन इनके साथ भी जो कुछ मामला हुए हैं वो आइंदा आने वाला वक्त जो है वो आपके सामने जरूर लेकर आएगा। जी जी। तो हमारे जो इदारे जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि अगर हमने मज़ीद इनको ढील दी तो कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। दर हकीकत सब कुछ निकल जाना उनके हाथ से वो ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई हुकूमत के ऊपर जो है वो यलगार कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे। असल ताकत जो अवाम होती है, ताकत का सरचश्मा हुकूमत उसके हाथ में आ जाएगी जी। और कुछ लोग, कुछ इदारे हमारे वो ये नहीं चाहते कि हकीकी मानों में अवामी हुकूमत आ जाए, क्योंकि जो उनकी मोनोपोली इस वक्त चल रही है फिर वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अब आ गई बात जनाब अली आपके नियाजी साहब की, आपने कहा जी उन्होंने जलसे किए। असल में देखिए जो 2-3 जलसे पीडीएम ने इलेक्शन में जाने से पहले वहां पर क्या नाम है गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर किए थे, वो इंतहाई कामयाब जलसे थे। अच्छा, जब गिलगित बिल्तिस्तान में पहले जलसों की शुरुआत की अपने क्या नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसकी देखा देखी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी वहां पहुंच गई। जब उन्होंने देखा कि बिलावल भुट्टो ने अच्छे कामयाब वहां पर जलसे किए तो उसकी देखा देखी मरियम नवाज यानी मुस्लिम लीग नून ने भी वहां जलसे किए और वो जलसे भी कामयाब हुए। बेहतरीन कामयाब तरीन जलसे हुए हैं गिलगित बिल्तिस्तान की। माजी अगर उठा के देखें तो इतने बड़े जलसे इससे पहले नहीं हुए। तो जब हुकूमत ने ये सूरत हाल देखी, पहले हुकूमत ने जोर दिया उस वक्त भी कि ये कोरोना है, यूं है, जलसे नहीं करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इजाजत से उन्होंने जलसे किए। तो फिर हमारे मौजूदा हुक्मरान खुद भी कूद गए वहां पर, और ना सिर्फ उन्होंने अपने लीडरों को भेजा, वफाकी वज़रा को भेजा, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब चल के चले गए और वहां जाकर उन्होंने जलसा किया। लेकिन जो जलसे प्राइम मिनिस्टर के या तहरीक इंसाफ के वहां हुए वो उन जलसों के मुकाबले में जो अपोजिशन वहां कर रही थी कदरे हल्के थे। इससे सूरत हाल वाज़ेह हो रही थी कि हुकूमत की रिट यहाँ पर कायम नहीं हो सक रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इलेक्शन कमीशन प्लानिंग के जरिए जो वहां गेम खेला गया वो सामने आ गया। और आपको याद है मैंने क्या कहा था, जितने ये जीते हैं आजाद उम्मीदवार, आप ये देखिएगा सारे जो है हुकूमती जमात में चले जाएंगे। और एक और आपके मैं बात में इजाफा कर दूं, मैं भी एक क्लिप देख रहा था जी जी, जिसमें जनाब ये 2018 का क्लिप है जी जी, जिसमें हाँ 2018 में जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे, जो साबका इलेक्शन हुए, उसमें जनाब इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं जी, वहाँ तकरीर करते हैं जी, और बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हम ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर ये हमारी पार्टी में आएंगे तो हम इनको तहरीक इंसाफ में नहीं लेंगे, ये करप्शन करेंगे, क्योंकि जिसने वोट देना होगा वो हमें देगा, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इनका नया ताज़ा यू टर्न आ गया है आपकी। मैं देखिए वो तो मैं आपको बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ज़हन में नहीं थी ये बात इस वक्त, लेकिन आपने मुझे अपडेट किया। देखिए वो तो मैं बार बार कहता हूँ, इमरान साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन जिसमें ये इलेक्शन में मुंतखब हो गए, जिसे कहते हैं ना नामजद होकर आ गए इमरान नियाज़ी साहब, उससे पहले उन्होंने जितनी बातें की थी, जितने भी वादे किए थे, जितने भी दावे किए थे, उसको जनाब अली को हमारे एंकर पर्सन है भट्टी साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब अली अपने प्रोग्राम में बयान किया है। सही है, भट्टी साहब का आप देखें वो एंकर हैं, बड़े अच्छे टीवी पे आते हैं, वो इरशाद भट्टी साहब जी, उन्होंने जो इनके किसे कहते हैं ना परखचे उड़ाना, तो वो परखचे तो क्या है, बस इन्होंने उनके चीथड़े उड़ा दिए जो नियाज़ी साहब के। लेकिन मुझे पता है अभी देखिए बेशरम और बेहया और बेज़मीन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं। ये देखिए आज से पहले जो हुक्मरान गुजरे, खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का, जो फौत हो चुके हैं, नहीं है इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया था, मज़हब का नाम इस्तेमाल किया था, और उसको इस्तेमाल करके 1985 के रेफरेंडम में वो सदर मुंतखब हो गए थे लीगली तौर पे।
اسی طریقے سے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ معذرت کے ساتھ میں اس کو لیگل ایکسیپٹ نہیں کرتا. نہیں وہ تو ایک ڈکٹیٹر زبردستی کچھ بھی کر رہا ہے وہ لیگلی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں چیز کو. بہرحال انہوں نے ریفرینڈم کرایا جس میں وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو گئے پریزیڈنٹ. کس نے ووٹ ڈالے تھے اس میں؟ سر ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے, ہمیں تو نہیں. خلائی مخلوق, خلائی مخلوق, کوئی ریفرینڈم نہیں ہے, سب خلائی مخلوق. اس کے بعد جو ہوا کہ یہ جناب عمران خان صاحب, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ریاست مدینہ کا لفظ یوز کیا اور یہ حکومت انہوں نے بنائی. لیکن ابھی تک ریاست مدینہ کی انہوں نے کون سی شک پوری کی ہے؟ اپنی جو بات کرتے ہیں اسی سے یوٹرن لے لیتے ہیں. ابھی انہوں نے میٹرو بس کا انہوں نے اتنا مذاق اڑایا, اس کو جنگلہ بس قرار دیا, اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کا, اور یہ جو بوجھ ہے یہ ہے وہ ہے. بی آر ٹی کی حالت دیکھ کے لوگ دھکے لگا رہے ہیں. میں نے ایک تصویر آج دیکھی ہے سوشل میڈیا پر, مجھے دیکھ کے انتہائی شرمندگی ہوئی. تو کہ لوگ جو بی آر ٹی ہے, جو میٹرو بس ہے پشاور کی, اس کو لوگ دھکا لگا رہے ہیں. تو میرے بھائی بات دراصل یہ ہے, تو دیکھیے دھکا لگا رہے صحیح ہے نا, یہ بھی دھکے سے چل رہی ہے نا, یہ حکومت بھی دھکے میں چل رہی ہے بھائی. بات دراصل یہ, اب یہ دیکھیے آپ نے بہت اچھا مجھے ایک پوائنٹ دیا ضیاء الحق کا ذکر کر کے کہ اس نے اسلام کے نام پر ریفرنڈم کرایا. بالکل. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو لانے والے کون ہیں؟ عوام لائی ہے. نہیں ان کو عوام نہیں لے کر آئیے. اگر آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں عوام لائیے, تو پھر وہ جو کر رہا ہے انہیں کرنے دیجیے. ٹھیک ہے بھائی. ان کو جو ہے بقول ان کے ایک امپائر کے اشارے, وہ امپائر کے اشارے کہاں سے اٹھ رہے تھے, کہاں سے چل رہے تھے, سب پتا. ان کو لانے والے ہمارے جو ہیں عسکری ادارے ہیں. کھلم کھلا میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی بار بار کہتا ہوں. تو وہی عسکری ادارے کے سر ذمہ دار تھے ضیاء الحق صاحب. انہوں نے بھی اسلام کا کارڈ استعمال کیا تھا. انہوں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائڈ کر کے ریاست مدینہ کا تصور دے دیا. اچھا کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں تھا, ہوگا ان سے بھی کچھ نہیں. ابھی تک تو زیرو ہی ہے, دیکھیں نا, ہوگا ان سے بھی کچھ نہیں. اچھا انہوں نے اس بات کو پکڑا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک 4 مہینے پہلے بنی ہوئی جماعت جس کا نام تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ, جی جی, وہ عوام کے اندر اتنی مقبول ہوئی. جی پھر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ووٹ جو لیے وہ بڑی تعداد میں ووٹ لیے جناب علی. اچھا الیکشن کمپین سے پہلے ان کا یہ نعرہ نہیں تھا مدینہ کی ریاست کا, یہ اس کے بعد ہوا. یہ الیکشن کمپین یعنی جب ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا تو یہ دیکھ چکے تھے کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں کیا ہے. انہوں نے اس کو ان کے جو مشاورتی ٹیم تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان کے عوام تو اسلام کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے دیکھے ٹی ایل پی کو کتنے ووٹ دیے, تو انہوں نے جلدی سے ایک نعرہ ڈال دیا, کیونکہ عوام تو متفکر تھے نا کہ یہ کیسے حکومت بن گئی. ہم نے ووٹ تو ڈالا تھا ایکس کو, سامنے کھڑا ہو گیا وائی. تو انہوں نے جناب علی عوام کو ایک بیوقوف, سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جن اس کا نعرہ دیا, انہوں نے کہا تھا ریاست مدینہ کا. اب جو شخص ریاست مدینہ کی بات کرے, میں اگر بات کروں, دعویٰ کروں کہ میں بہت بڑا جناب علی اللہ کے محبوب کا چاہنے والا ہوں, اور میرے اپنے اوپر ہی وہ چیزیں پوری نہیں اترتی ہوں جو اللہ کے محبوب فرما رہے ہو, تو میں کیسے اس کا دعوے دار ہوں گا؟ بالکل. آپ نیازی صاحب کتے کو بغل میں لے کے سوتے ہیں, مدینے کی ریاست کا والی یہ کام کرے گا؟ آپ نیازی اس چیز کو, آپ نیازی صاحب اور دوسرے معاملات میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لیا, اس میں بھی وہ فیل ہو گئے. اب کوئی جھانسے میں آنے والا نہیں ہے. اب جو آپ نے سوال کیا تھا, دوبارہ لوٹ کے اسی طرف میں آتا ہوں کہ یہ حکومت نے جب دیکھا کہ جب لوگوں کا ذہن اسلام کی طرف ہے تو اس نے یہ نعرہ دے دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ پبلک کا جوش اور زور جو ہے وہ جو ہے ہمارے مخالفین یعنی کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی طرف جا رہا ہے, اپوزیشن جماعتوں کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کرونا تو چل ہی رہا ہے, تو پہلے انہوں نے الیکشن کے دوران کرونا کو ہوا دلوائی, ہوا سے کرونا کو جناب علی پرموٹ کیا. اور جب وہ تھوڑا سا کرونا بھی پرموٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کرونا کے شیلٹر میں آ جاؤ. اور کرونا کے شیلٹر میں کس طرح آ جاؤ, وہ بھائی پابندیاں ہو جائیں گی, کوئی جلسے نہیں کرے گا, کوئی جلوس نہیں کرے گا, پابندی ہے. اچھا اپوزیشن جلسے اناؤنس کر چکی ہے,
وہ کہتی ہے ہمارا صورت میں کریں گے. بھائی یہی کہا نا فضل الرحمان صاحب بھی دوسرے تیسرے چوتھے سب یہ کہہ رہے ہیں ہم تو جلسے صورت میں مسترد کر دیا ہم آپ کی. اچھا مزے کی بات ایک چیز اور آپ یہاں کو میں بات بتاؤں, بہت اہم بات, بڑی نکتے والی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. حکومت نے اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے کسی نے مشورہ کیا؟ جب آپ کوئی عوامی سطح کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں, بلاتے ہیں. بالکل نہیں کیا, اعلان کر دیا. لیکن جب تحریک لبیک یا رسول اللہ والے 4 دن 5 دن پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے دھرنے کے اوپر کہ آسیہ یہ فرانس سے سفیر کو واپس بھیجا جائے, جی جی, تو آپ نے جو معاہدہ کیا اس میں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ جی جی, اس نے کہا جی ہم جو ہے وہ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں گے اور تمام اپنی جو دوسری سیاسی جماعتوں سے مشورہ کر کے پھر اس کے سفیر کو باہر بھیجیں گے. اچھا جی جناب. تو جہاں پر آپ کا مفاد نظر آئے وہاں آپ ڈیسیژن لے کے اعلان کر دیں, اور جو چیز آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو جناب آپ نے کہا دی پارلیمنٹ سے اپروو کرائیں گے. یہ جو معاہدہ ان کو کیا ہے لکھا, اس میں لکھا 3 مہینے کا ٹائم مانگا ہے. اچھا, اور اس میں لکھا ہے معاہدے میں کہ جی ہم اس کو بل کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے اور پارلیمنٹ سے اپروو کرائیں گے کہ جناب علی فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں اور فرانس کی پروڈکٹ کا جو بائیکاٹ کیے جائے. جہاں آپ کو حلوہ نظر آیا وہ تو آپ نے سب سے جلدی سے نکل لیا. جہاں آپ کو نظر آیا کہ جناب علی اس میں کچھ دال ہے, اس میں کچھ کنکر بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ نے اپوزیشن کے سامنے پیش کر دی, وہ کنکر اپوزیشن نکال کے دال صاف کر کے آپ کو دے تو پھر آپ دال کھائیں گے. تو نیازی صاحب ایسے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. آپ بس کر دیں, بس کر دیں اور بس کر دیں. یہ آپ کے بس کا گورکھ ڈنڈا نہیں ہے حکومت چلانا, سیاست چلانا. آپ کی 10 نسلیں بھی پیدا ہو جائیں گی نا تو وہ بلاول کے برابری نہیں کر سکے گی, وہ بلاول کی برابری نہیں کر سکیں گی. سن لیجئے پھر آپ اس کو آپ بچوڑا بولتے ہیں نا, آپ اس کی برابری نہیں کر سکیں گی. جو اس نے وہاں پر اب گلگت بلتستان میں آپ کو سبق دیا نا وہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے. کیوں برابری نہیں کر سکیں گی؟ کہ بلاول کی ماں بھی سیاستدان تھی, بلاول کا باپ بھی سیاستدان تھا جس کے آپ ہاتھ چومتے تھے, اور بلاول کا نانا بھی سیاستدان تھا. تو اب آپ چومتے تھے؟ جی جناب. کیسے؟ آپ جا کے دیکھیں ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, زرداری صاحب کے پاؤں میں بیٹھنے کی کسر چھوڑی تھی انہوں نے, باقی سب کچھ تھا. اچھا, بے نظیر کے تو یہ بڑے دل دادا تھے. اچھا, اب وہ نہیں, میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں, میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو آج آپ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ لوڈیار پارٹی, ایک نانی اور دوسرا جو ہے وہ نواسا, یہ باتیں نہ کرے. یہ نانی نواسے ہی آپ کو سبق دے کے جائیں گے, کیونکہ آپ کو سبق انہوں نے نہیں دینا. نانی نواسوں نے آپ کی اپنی جماعت, آپ کے اپنے وزراء, آپ کے اپنے سفرا وہ کام کر رہے ہیں جو اب تک اپوزیشن جماعتیں نہیں کر سکی ہیں آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی ہے, دوسری ایک تو یہ مختلف جماعتوں کے ستونوں پہ یہ حکومت قائم ہے. پنجاب کی دیکھ لیں آپ, مرکز میں دیکھ لیں, مختلف جماعتوں کا ایک ستون ہے. اب وہ متنفر ہوا میں کئی اتحادی تھا, جس میں خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ تو حد درجہ ان سے. تو ابھی دیکھیں نا پھر ان کے خلاف چارج شیٹ نکلنی شروع ہو گئی ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں ہم حکومت کا ساتھ نہیں بٹیں گے, چارج شیٹ کھل کے سامنے. اگر وہ ایسے پاک دامن ہے تو وہ ان کا مقابلہ کریں نا کہ ٹھیک ہے جی ہم کریں گے, کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, اور صحیح وقت پر نشانہ لگاؤ. جی جی. تو اب اپوزیشن بھی یہ بھی دیکھ رہی ہے نا, اپوزیشن جی 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 کہ ان کے سپورٹر. دیکھیں اصل بات عمران نیازی کچھ بھی نہیں ہے. جی جی. عمران نیازی nothing is nothing. اصل میں جو پی ڈی ایم والے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے اتحادی بھی ہیں, جی جی, وہ عمران نیازی کی وجہ سے نہیں ہے. جی جی. وہ جو عمران نیازی کی پیٹھ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا, جی جی, وہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے. اچھا. آج ان کی پیٹھ پہ سے ہاتھ اٹھ جائے تو جتنے ابھی وہاں پہ گلگت بلتستان میں جیت کے آزاد امیدوار آئے سب ان سے باہر ہو جائیں گے. اور یہ جو ان کے ساتھ بے پیندی کے لوٹے ہیں, ان کا تو کام یہی ہے, ان کا تو کام یہی ہے کہ جن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا اوپر چڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آگے جڑ جاتے ہیں. ایسے بھی ابھی کارکردگی کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں تو مجھے تو کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں ہے یہ بھی 2.5 سالوں میں.
نہیں وہ دکھائیں گے قابل قدر وہ جب الیکشن قریب آئے گا اور یہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بڑے فخر سے کہہ رہے تھے جناب عمران خان صاحب کہ ہم اگلا الیکشن اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جیتیں گے. بھائی کون سی کارکردگی؟ ان کی اپنے جماعت کے ایم این اے کہہ رہے ہیں کون سی کارکردگی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. وہ دیکھ رہے ہیں اس کے ان کے ایک جماعت کے ایم این اے نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر بڑا بہترین اسمبلی کے اندر ان کے خلاف ان کی کلاس لی ہے. بھائی دیکھیں ان کی کارکردگی ان کی کارکردگی کیا ہوگی؟ ان کی کارکردگی ہوگی ان کے سپورٹرز کی کارکردگی جی. تو ان کے سپورٹر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے جن کے بیس پر یہ حکومت میں آئے جنہوں نے تشریح کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے بنیادی طور پہ ناکام ہو چکی ہے نہیں حکومت پاکستان میں ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ انتہائی ضد کے پکے ہیں عمران خان صاحب. بھی دیکھیں عثمان گزار بالکل بھی فٹ نہیں ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے. بھائی ان کے لیے تو فٹ ہے نا لیکن وہ پریزیڈنٹ میں اڑے ہوئے ہیں نا اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پنجاب کا ہو رہا ہے نا. نہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے ان کو پرواہ نہیں. بات دراصل یہ ہے دیکھیے بات سنیں ان کو تو پاکستان سے نہ پہلے لینا دینا تھا نہ بعد میں لینا. ایک نا ہے ایک نا تجربے کار انسان ہے. بھائی پاکستان کی محبت اگر پاکستان کی محبت اور پاکستان کی عوام کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی تو یہ وہ کام کرتے جو پاکستان کی عوام کو سہولت پرووائڈ کرتے. ان کو جنہوں نے بٹھایا ہے وہ یہودی لابی ہے. ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ہمارے عسکری ادارے ہیں. یہ ان دونوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو چاہیے وہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت دیں. سامنا کریں نا مخالفت کا اپوزیشن کا سامنا کریں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ اپنے جلسوں کے لیے اجازت ہے اور پی ڈی ایم وہ حکومت نے جو اقدام اٹھایا نا یہ بھی بات آدھی رہ گئی تھی ہم دوسری طرف چلے گئے. حکومت نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ میں آپ کو واضح کر دوں اس کے اوپر یہ حکومت کی ایک بہترین چال ہے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں پی ڈی ایم والے انہیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے. آپ جب سے حکومت بنی ہے آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال تک تو اپوزیشن پارٹی خاموش رہی. بالکل ایسا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب سے اپوزیشن پارٹی میدان میں آئی ہے حکومت کی چالوں کے ذریعے حکومت نے اپنی چالوں کے ذریعے اپوزیشن کو اپنے آپ سے ہٹا کر عسکری اداروں کی طرف لگا دیا ہے. یہ ان کی چال ہے. اب یہ جلسہ نہیں کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جلسہ کریں گے. ٹکراؤ ہوگا کس کا ہوگا؟ حکومت کا نہ حکومتی اداروں کا. لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کا. لا اینڈ آرڈر ایجنسیز سے اپوزیشن ٹکرائے گی کلیش ہوگا. یہ مزے سے جناب علی انجوائے کریں گے. ان کا کام یہی ہے. ان کے حوالیوں میں جتنی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے خلاف بکواس کیے جتنی غلط باتیں کیے در پردہ ڈائریکٹ نہیں کری طریقہ کار سے. بالکل ایک بات اگر میرے منہ سے کسی اپنے عسکری ادارے کے خلاف نکل گئی تھی تو وہ ایک دفعہ لکھ لی تھی ایک 4 دیواری میں لکھ لی تھی. ان کے وزراء نے اس کو پوری دنیا میں آشکار کیا اور ایک بات کو انہوں نے 365 مرتبہ صرف 3 دن میں دہرا دیا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی زبان پہ چل گئی اس نے اور غلطی سے کوئی بات کہہ دی وہ بھی موجود ہے نا تقریر میں. اس نے بعد میں معذرت بھی کر لی کہ بھائی میری زبان سے غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے زبان سلپ کر گئی میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لفظ یہ نکل گئے. اس نے تو معذرت کر لی لیکن ان کے وزراء اس بات کو لے کے پوری دنیا میں پھیلاتے رہے. اب آپ بتائیے ہمارے عسکری اداروں کا اصل ان کو بدنام کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہی ہے جو پھیلا رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے. چلے ٹھیک ہے قریش صاحب سب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریش صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا ہمیں ناصر پاکستان زندہ باد.